आए हम आज की इबादत को शुरू करें। हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, बड़ी आजी उनसारी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू ही इज़्ज़त और तमजीद के लायक खुदावंद है। हम जानते हैं कि तूने आज के दिन को पाक और मुकद्दस ठहराया और खुदावंद तूने आज के दिन को मुकर्रर कर दिया कि तेरे लोग होते हुए हम तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे हुए सारे हफ्ते के लिए, एक एक वक्त और एक एक लम्हे के लिए। क्या खुदावंद तूने हमें संभाला, हमारी परवरिश की, हमारी तरबियत की और हमारी ज़रूरतों को अपने इलाही खजाने से पूरा किया। तेरे सारे रहम और फजल और सारी वफादारी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, आज जब हम तेरी इबादत करने के लिए तेरी हजूरी में बैठे हैं और खुदावंद इस लाइव इबादत में जितने भी खानदान जहाँ जहाँ पर हैं अपने घरों में ईमान के साथ खुदावंद हमारे साथ ईमान में एक होकर तेरी हजूरी में झुके हैं, तू जो हर जगह पर मौजूद है, अपने लोगों को बड़ी संजीदगी की रूह बख्श दे, ताकि खुदावंद हम रूह और सच्चाई से, संजीदगी से और तेरा डर और खौफ अपने दिलों में लेते हुए आज हम तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद, हम ईमान रखते हैं कि दुनिया के माबूद महज बुत है, लेकिन तू जिंदा खुदावंद है और तू ही इज्जत और तमजीद के लायक है। इसीलिए खुदावंद, आज हम अपने आवाज़ों के वसीले से, अपनी तवानाई के वसीले से ज़बूरों और गीतों को गाते हुए हम तेरे नाम को जलाल देना चाहते हैं। खुदावंद, तू इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बड़ी रहनुमाई कर और हमें बड़ी बरकत दे। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि हम इस दुआ को तेरे बेटे अपने खुदाओं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम ज़बूर नंबर 16 उसका पहला हिस्सा गाएंगे। आए खुदावंद मेरे, तूने कर रखवाली।
ابھی ہم سب مل کر ایک اور زبور گائیں گے، زبور نمبر 48، اس کا دوسرا حصہ، تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت تے بیان۔ سچ
اور اپنی مناجات اپنے خداوند کے حضور پیش کر سکیں۔ خداوند کی دی ہوئی زندگی کے لیے، ساری نعمتوں اور برکتوں کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ شکر گزاریوں میں ہم ایلڈر یوسف عنایت اور مسز نگینہ یوسف کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں گے، جن کی آج شادی کی سالگرہ ہے۔ ہم ان کے سارے ازدواجی سفر کے لیے، اور خداوند نے جب سے انہیں پاک رشتے میں قائم کیا، خداوند نے آج تک ان کی ازدواجی اور خاندانی زندگی میں جو برکات بخشی ہے، ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ مناجات میں ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے۔ ایلڈر برکت خان ٹیکسلا سے ہم خداوند سے درخواست کریں گے کہ خداوند بزرگی کے ایام میں انہیں صحت اور قوت بخشے، اور کلیسیا میں اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں خداوند کے آگے رکھیں گے کہ خداوند اپنے دہنے ہاتھ کو بڑھائے اور خداوند اپنے لوگوں کو جسمانی کمزوریوں سے رہائی بخشے۔ ہم کلیسیا پاکستان کے لیے ہم خداوند کا دہنا ہاتھ مانگیں گے۔ ایماندار اس ملک میں جہاں جہاں پر رہتے ہیں اور حالات کی وجہ سے جس طور سے بھی وہ عبادات کرتے ہیں، خداوند رہنمائی کرے، خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت بخشے۔ ہم کرونا وائرس کی ساری وبا کے لیے بھی خداوند سے درخواست کریں گے کہ خداوند رہائی بخشے۔ ہم اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے ہم خداوند کی برکت مانگیں گے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ایک نعمت اور برکت تیری ہی طرف سے ہمیں ملتی ہے۔ اے خداوند، جب ہم آج تک کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اے خداوند ہم اپنی زندگیوں میں تجربہ رکھتے ہیں کہ تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہماری خواہشات میں ہمارا مددگار ٹھہرتا ہے، ہمارے منصوبوں کی تکمیل میں ہماری قوت بنتا ہے، اور کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تیری ساری دی ہوئی برکات کے لیے، خوشحالی کے لیے، وسائل کے لیے، زندگی، صحت اور سلامتی کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خداوند، اس وقت ہم ایلڈر یوسف عنایت اور مسز نگینہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ اے خداوند، آج جب ان کی شادی کی سالگرہ ہے، اے خداوند تو ہی ہماری زندگی کے سالوں کو، ایام کو بڑھاتا ہے۔ آج تک اے خداوند تو نے ان کی ازدواجی اور خاندانی زندگی میں جو برکات بخش رکھی ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ان کی اولاد کے لیے تیرا شکر ہو، اور بچوں کے بچوں کے لیے بھی اے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خداوند، اس خاندان کی ساری شکر گزاری کو اپنی حضوری میں قبول فرما، اور جس طرح خداوند تو نے اس خاندان کو آج تک سنبھالا، آنے والے تمام وقتوں میں بھی اے خداوند تو اپنے دہنے ہاتھ کو بڑھائے رکھ، اور اے خداوند ان کے بچے جہاں جہاں پر رہتے ہیں، جس ملک میں، جس شہر میں ہے، اے خداوند تو جو ہر جگہ پر موجود ہے، اے خداوند تو ان کے روزگار میں برکت دے، ان کی خاندانی زندگیوں میں اپنے دہنے ہاتھ کو بڑھائے رکھ۔ اے خداوند، کلیسیا میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اے خداوند تو سب کے ناموں کو جانتا ہے۔ خاص طور پر اے خداوند ہم ایلڈر برکت خان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند تو تندرستی عطا کر اور ساری جسمانی کمزوری سے رہائی بخش دے۔ اے خداوند، اپنے ملک کے لیے ہم تجھ سے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند، تیرے لوگ جہاں جہاں پر رہتے ہیں اور حالات کی وجہ سے جس طور سے بھی اے خداوند وہ تیری عبادت کرتے ہیں، اے خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، اپنے دہنے ہاتھ کو بڑھا کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے، اور ہر طرح کے خطرات سے، حادثات سے اے خداوند تو محفوظ رکھ اور ہمارے ایمان کو تقویت دے۔ اے خداوند، ہم جہاں جہاں ہیں ہم ایمان میں کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہو سکیں، اور اپنے بدنوں کے وسیلے سے، اپنی زندگیوں کے وسیلے سے تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ اے خداوند، جب پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی اے خداوند کرونا وائرس کی وجہ سے اے خداوند
اس وقت ناسازگار حالات ہیں اور بہت سارے لوگ اس بیماری کی زد میں ہیں، اے خدا منت کرتے ہیں کہ تو اپنے دائنے ہاتھ کو بڑھا اور ساری وبا سے رہائی بخش دے، تاکہ ہم تیری شکر گزاری کر سکیں اور اے خدا تیرے گھر دوبارہ آباد ہو سکیں، ایماندار آزادی کے ساتھ جس طرح پہلے آتے تھے، اے خدا وہ تیری حضوری میں آ سکیں۔ تو ہی ہماری عرضوں اور منتوں کو سننے والا زندہ خداوند ہے۔ اے خداوند اس لائق عبادت کے لیے بھی ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خداوند انٹرنیٹ جیسی سہولت کے لیے بھی تیرا شکر ہو، جس کے وسیلے سے تمام ایماندار ایک دوسرے کے ساتھ اے خداوند رابطے میں ہیں اور اے خداوند لائق عبادات ہو رہی ہیں۔ اے خداوند ہم اس بڑی سہولت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج اے خداوند اس لائق عبادت میں جتنے بھی لوگ جہاں جہاں پر شامل ہیں، اے خداوند انہوں نے اپنے دلوں میں جو جو کچھ تجھ سے مانگا ہے ان کے مانگنے کے مطابق مہیا کر اور اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ عبادت کے باقی ماندہ حصے میں بھی ہماری رہنمائی کر، ہماری اس دعا کو سن اور قبول فرما، کیونکہ ہم اس دعا کو تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ابھی ہم سیالکوٹ کنونشن کی کتاب میں سے ہم زبور گائیں گے، زبور نمبر 118۔
سکھائیں گے سیالکوٹ گرہن چند گیت کی کتاب میں سے گیت نمبر 360 تعریف ہو خدا کے بڑے کے۔ تعریف ہو خدا کے بڑے کی، 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 عزت و جلال قدرت و کمال، عزت و جلال قدرت و کمال، ساری چیزیں ہیں یہ بڑے کی، ساری چیزیں ہیں یہ بڑے کی، تعریف ہو خدا کے بڑے کی، تعریف ہو خدا کے بڑے کی، فرشتے صبح و شام لیتے اس کا نام، فرشتے صبح و شام لیتے اس کا نام، کرتے ہیں عبادت بڑے کی، کرتے ہیں عبادت بڑے کی، تعریف ہو خدا کے بڑے کی، تعریف ہو خدا کے بڑے کی، پرستش و صدا تیری ہے خدا، پرستش و صدا تیری ہے خدا، ثنا ہو بڑے کی، ثنا ہو بڑے کی، تعریف ہو خدا کے بڑے کی، تعریف ہو خدا کے بڑے کی، یسوع ہے عظیم خوشی ہو تعظیم، یسوع ہے عظیم خوشی ہو تعظیم، سارے گاؤں ثنا بڑے کی، سارے گاؤں ثنا بڑے کی، تعریف ہو خدا کے بڑے کی، تعریف ہو خدا کے بڑے کی۔ اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو سن سکیں۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں، خداوند کے پاک کلام کے لیے خداوند کی رہنمائی مانگیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، اب جب کہ وقت ہے کہ ہم تیری پاک آواز کو اپنی رہنمائی کے لیے سن سکیں، ہم اپنی سوچوں کو، اپنے دھیان کو تیری طرف لگاتے اور منت کرتے ہیں کہ تو جو اے خدا ہماری روحانی ضرورت کو جانتا ہے، ہماری ضرورت کے مطابق اپنے پاک کلام کی سچائی کو ہم پر عیاں کر، اور ہم نہ صرف تیرے پاک کلام کو سننے والے ہوں بلکہ اپنے دلوں میں اور اپنی زندگیوں میں محفوظ کر سکیں۔ ہماری اس دعا کو سن اور قبول فرما، کیونکہ ہم اس دعا کو تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میرے ساتھ خداوند کے زندہ پاک کلام کو کھولیں، پرانے عہد نامے میں سے میکا کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی 7ویں آیت میں تلاوت کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا۔ میرا خدا میری
سنے گا، خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آج کے تلاوت کردہ آیت میں ایک لفظ ہے انتظار، یا پھر خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ میں خداوند کی راہ دیکھوں گا۔ راہ دیکھنا بھی یہ انتظار کو ظاہر کرتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا۔ بہت دفعہ جب ہماری زندگیوں میں کسی بات کا یا کسی کام کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو انتظار کے لمحات ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر انسان جو کچھ چاہتا ہے، جو کچھ خواہش کرتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ فوراً ہو جائے، یا جو کچھ خواہش ہے اسے مل جائے، اسے انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور سائیکولوجیکلی بھی انسان انتظار کرنا پسند نہیں کرتا۔ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا جب بچے پیپرز دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، جب انہیں رزلٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی رزلٹ آئے۔ ہم اپنی خاندانی زندگیوں میں، انفرادی زندگیوں میں ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، گاڑی لینا چاہتے ہیں، اپنی جاب میں پروموشن چاہتے ہیں، انتظار کا وقت جو ہے کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں بات شامل ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ فوراً کام ہو جائے۔ لیکن آج کی اس مرکزی آیت میں کہ میں خدا کا انتظار کروں گا، لفظ انتظار کو سامنے رکھتے ہوئے یاد رکھیں کہ کلام مقدس کے مطابق جب ہم ایک ایماندار کی زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں تو خداوند ہماری زندگیوں میں صبر بھی اور انتظار کا پہلو بھی خداوند دیکھنا چاہتا ہے۔ اگرچہ ہمیں اچھا نہیں لگتا انتظار کرنا، یا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا انتظار کے لمحات، لیکن ایک ایماندار اس وقت پرفیکٹ ہوتا جب وہ اپنی شخصیت میں انتظار کا پہلو شامل کرتا ہے۔ ہمیں اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا انتظار کرنا، لیکن خداوند ہماری زندگیوں میں صبر اور انتظار جیسا عنصر دیکھنا چاہتا ہے۔ پہلی بات، کلام مقدس کے مطابق اگر ہم دعا کرنے والے ہیں، اگر ہماری زندگی دعائیا زندگی ہے، یا اگر ہم اپنی زندگی کو دعائیا زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ انتظار کے بغیر ہماری دعائیا زندگی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ جب ہم دعا کرتے ہیں یاد رکھیں کہ دعا کا جواب خداوند اپنے وقت پر دے گا۔ شاید ہماری یہ خواہش ہو، ہم یہ سوچتے ہوں، یا ہمارا نظریہ کہ خداوند ہماری دعا کا فوراً جواب دے۔ ہم اپنے مقرر وقت پر دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کا جواب جو ہے خداوند اپنے مقرر وقت پر دیتا۔ خداوند ضرور دعاؤں کا جواب دیتا ہے، ہماری دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی، لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم دعا کا جواب خداوند سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خداوند کے مقرر وقت کا ہمیں انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ انتظار کے بغیر ہماری دعائیا زندگی نامکمل۔ جب زبور کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر زبور نویس کہتا ہے، اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا۔ زبور نویس جانتا ہے کہ دعا کرنا میرا کام ہے، لیکن دعا کا جواب دینا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔
وہ خداوند کے اختیار میں ہے. دعا کا جواب خداوند کی طرف سے اور خداوند ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ضروری نہیں کہ جس طرح ہم سوچتے ہیں خداوند اس طرح سے سوچے، یا جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا کا فوری جواب ہمیں مل جائے. خداوند یاد رکھیے کہ اپنے مقررہ وقت پر، اپنے شیڈول کے مطابق، خداوند اپنی سوچ کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق خداوند جواب دینے کا جو وقت خداوند مناسب جانتا، خداوند اپنے وقت پر جو ہے ہماری دعا کا جواب دیتا ہے. اگر ہم دعا کرنے والے ہیں تو جب تک ہم دعا کے جواب کا انتظار کرنے والے نہیں، ہماری دعا جو ہے اس میں خداوند کا ڈر، خوف، خداوند پر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اسی لیے زبور نویس کہتا ہے کہ میں سویرے ہی اٹھوں گا، دعا کروں گا، اور دعا کرنے کے بعد جو خاص بات ہے کہتا ہے کہ میں انتظار کروں گا. کس بات کا انتظار؟ کہ جو دعا میں نے کی ہے، جو التجا، جو منت خداوند کے آگے رکھی ہے، خداوند اپنے مقررہ وقت پر کب مجھے جواب دے گا. کہتا ہے میں خداوند کا انتظار کروں گا، اس کے جواب کا انتظار کروں گا. اور کلام مقدس میں جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب پڑھتے ہیں، وہاں پر دعا کے بارے میں جب خداوند یسوع مسیح نے یہ خاص تمثیل کہی، تو وہاں پر ایک بے انصاف قاضی اور ایک بیوہ عورت جو بار بار انصاف حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ قاضی کے پاس آتی ہے، ان دونوں کی کہانی کو بیان کیا ہے. لیکن اس کہانی کے وسیلے سے جو خداوند یسوع مسیح سکھانا چاہتا تھا، یعنی صرف کہانی سنانا ہی جو ہے خداوند یسوع مسیح کا مقصد نہیں تھا. لوگوں کے دلوں کو بہلانا کہانی کے وسیلے سے یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ ایک مقصد، ایک وجہ کیوں وہ کہانی بیان کی. اور وہ جب ہم 18ویں لوکا کی انجیل 18ویں باب کی پہلی ہی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کیوں خداوند یسوع مسیح نے وہ تمثیل کہی. لکھا ہے پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی. کلام میں پہلے ہی یہ مقصد بیان کر دیا گیا ہے کیوں اس قاضی کی یا اس بیوہ کی کہانی کو بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ ہم دعا کے بارے میں ہم سیکھ سکیں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ دعا میں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں، اگر ہم انتظار نہیں کرتے، ہم ہمت ہار جاتے ہیں تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہے. یاد رکھیں کہ پہلی بات کہ خداوند ہماری دعائیا زندگی کو انتظار کے وسیلے سے جو ہے خداوند مکمل دیکھنا چاہتا ہے. اگر ہم انتظار کرنا پسند نہیں کرتے، خداوند کے مقررہ وقت کا انتظار، تو پھر ہماری دعائیا زندگی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. دوسری بات، جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ کلام مقدس کے 2 عہد نامے ہیں. کلام مقدس کو ڈیوائیڈ کیا گیا. پہلے حصے کو ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، دوسرے حصے کو ہم نیا عہد نامہ کہتے ہیں. اور جو ہی کلام مقدس میں جب ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں تو جہاں پر پرانے عہد نامے کی آخری کتاب یعنی ملاکی کی کتاب ختم ہوتی ہے، اس سے اگلا ہی صفحہ جب ہم آگے کھولتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کوئی گیپ نظر نہیں آتا، کوئی فاصلہ نظر نہیں آتا، بلکہ اگلے ہی صفحے پر جو ہے آگے نیا عہد نامہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ کتاب میں تو یہاں پر درمیان میں کوئی دوری یا کوئی فاصلہ نہیں. پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں بظاہر ہمیں کوئی جو ہے اس میں فاصلہ نظر نہیں آتا. لیکن جب ہم کلام مقدس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو مختلف سکالرز یا مذہبی علماء کرام وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، سائلنٹ پیریڈ آف دا بائبل. کلام مقدس میں خاموشی کا دور، اور وہ خاموشی کا دور یا سائلنٹ پیریڈ کیا ہے؟
وہ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے درمیان ایک خاموشی کا دور ہے، انتظار کا دور۔ نیا عہد نامہ جو ہے وہ بالکل پرانے عہد نامے کے ختم ہونے سے شروع نہیں ہوتا۔ اگر یہاں پر پرانا عہد نامہ ہے تو یہاں پر خاموشی کا دور شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر آ کر جو ہے نیا عہد نامہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں انتظار کا پہلو پایا جاتا ہے، اور یہ دونوں عہد ناموں کے درمیان جو خاموشی کا دور ہے یہ کوئی کم نہیں ہے، بلکہ یہ 400 سال کا گیپ پایا جاتا ہے، جسے سائلنٹ پیریڈ کہا جاتا ہے یا خاموشی کا دور کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ خداوند کے کاموں میں بھی انتظار، صبر، خاموشی، اور خداوند ایسا ہی رویہ ایمانداروں کی زندگی میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس کو لیں تو یہ خاموشی کا دور یہ خداوند کی طرف سے، جب خداوند نے ملاکی کے وسیلے سے کلام کیا، نبوت کی، اپنے لوگوں کی رہنمائی کی، اور ملاکی کے بعد خداوند خاموش ہو جاتا ہے۔ خداوند بھی انتظار کرتا، خداوند اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو بھی انتظار کرنے کا موقع دیتا، اس سے پہلے کہ خداوند ایک نئے نبی کو اس دنیا میں بھیجے یا کسی اور انسان، نبی یا رسول کے وسیلے سے خداوند کلام کرے۔ خداوند خاموش نظر آتا ہے۔ یہ خداوند کی خاموشی ہے جسے ہم خاموشی کا دور کہتے ہیں، سائلنٹ پیریڈ۔ 400 سال، تقریباً 400 سال جو ہے یہ خاموشی کا دور۔ خداوند کے تمام کاموں میں، اگر ہم کائنات کی ہر ایک چیز کو دیکھیں، اگر رات کا وقت ہے تو ہمارے چاہنے سے ایک دم جو ہے وہ نیا دن نہیں آئے گا۔ خداوند نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ اگر ہم رات کے وقت میں انتظار کرتے ہیں تو ہمیں ایک انتظار کے لمحات میں سے گزرنا پڑے گا اگر ہم نئے دن میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ خداوند نے چاند، سورج، ستارے، سیارے، کائنات کی ہر ایک چیز کو جو ہے خداوند وقت پر لاتا۔ اگر ابھی دن کا وقت ہے، ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں، ہم چاند کو نہیں دیکھ سکتے، ہم ستاروں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہم چاند کو، ستاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ خداوند کا انتظام، خداوند کا پلان، خداوند کے منصوبوں میں، خداوند کے کاموں میں انتظار کی گھڑیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر گرمی کا موسم ہے تو ہمارے چاہنے سے ہم ایک دم سردی کے موسم میں شامل نہیں ہو سکتے، ہمیں اگلے موسم کے لیے جو ہے انتظار کرنا پڑے گا، اور اس میں کس کی مرضی ہے؟ اس میں خداوند کی مرضی ہے۔ اور کلام مقدس میں ملاکی کے بعد نئے عہد نامے میں یوحنا جو ہے وہ پہلا رسول یا خداوند کی وسیلے سے کلام کرنے والا جو خداوند یسوع کی راہ تیار کرنے کے لیے کہتا ہے، اور ملاکی اور یوحنا کے درمیان ایک بڑا گیپ پایا جاتا ہے، انتظار کے سال پائے جاتے ہیں۔ یوحنا ایسے ہی ملاکی کے بعد ایک دم اس دنیا میں نہیں ہے۔ کلام مقدس میں ایمانداروں کو بڑی بڑی برکات حاصل کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ اگر انہوں نے، آج ہم گواہی دیتے ہیں کہ فلاں ایماندار نے خداوند سے فلاں طرح کی خوشحالی حاصل کی، فلاں شخص کو خداوند نے کثرت سے برکت دی۔ یاد رکھیں کلام مقدس میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انہیں خاص برکات حاصل کرنے کے لیے انہیں جو ہے انتظار کرنا پڑا، اور وہ انتظار بھی کم نہیں تھا۔ سب سے پہلے میں ابراہیم کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ خداوند کا وعدہ کہ میں تیری اولاد کو ریت کے ذروں کی مانند اور آسمان کے ستاروں کی مانند بڑھاؤں گا، تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برومند کروں گا، تجھے بڑھوتی دوں گا، ترقی دوں گا، ہر طرح کی برکات دوں گا۔ لیکن کیا اسے ایسے ہی اولاد مل گئی؟ کیا اس کا خاندان ایسے ہی بڑا
یا ایک بڑی قوم بنا، نہیں، اسے سالوں انتظار کرنا پڑا۔ جہاں پر خداوند بار بار اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا، جہاں پر خداوند بار بار اپنے وعدوں کو یاد کرواتا، بڑے بڑے وعدے، بڑے بڑے عہد خداوند ابراہیم کے ساتھ باندھتا یا کرتا، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کو انتظار کرنا پڑتا۔ اور کون انتظار کروا رہا تھا؟ خداوند انتظار کروا رہا تھا۔ خداوند اسحاق کی مانت میں اسے پہلے بھی بیٹا دے سکتا تھا، لیکن ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا جس کے ساتھ وعدے ہیں، جس کے ساتھ خداوند کے عہد ہیں، جس کے ساتھ خداوند کی برکات ہے، ابراہیم کو کتنے سال جو ہے اسے انتظار میں سے گزرنا پڑا۔ بہت دفعہ ہم خداوند سے ابراہیم کی طرح بڑی بڑی برکات تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں انتظار جیسا پہلو نہیں پایا جاتا۔ ہم انتظار کرنا نہیں چاہتے، ہم خداوند کے مقررہ وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ ابراہیم کی زندگی سے سیکھیں۔ پھر جب خداوند نے بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو اس دکھ میں سے نکالا، مصر سے جب نکالا، اور خداوند وعدہ کیے ہوئے ملک میں جب خداوند لے جاتا ہے، اس ملک کے بارے میں خداوند بڑے بڑے وعدے کرتا ہے۔ خداوند ایک خوبصورت تصویر دکھاتا ہے جہاں پر وہ خود مختار ہوں گے، غلامی کی حالت میں نہیں رہیں گے۔ خداوند بڑی بڑی برکات کا وعدہ کرتا، ہر طرح کی ترقی اور سرفرازی کے اس ملک میں تمہیں لے جاؤں گا، اور اس ملک میں تمہیں بڑی بڑی برکات دوں گا، ہر طرح کی خوشحالی، سرفرازی دوں گا، غلامی اور ساری مایوسی کا دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب خداوند نے مصر سے نکالا تو کیا وہ ایک دن میں یا ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں مصر سے نکل کر اس ملک میں پہنچ گئے؟ نہیں۔ جہاں پر خداوند ایک بڑی برکت دینا چاہتا، وہ ایک خوشحال زندگی دینا چاہتا، انہیں آزادی بخشنا چاہتا، لیکن اس آزادی کو، اس وعدہ کیے ہوئے ملک کو حاصل کرنے کے لیے، خود مختاری حاصل کرنے کے لیے، بڑی بڑی برکات حاصل کرنے کے لیے انہیں 40 سال بیابانی سفر کرنا پڑا۔ ایک لمبا عرصہ انہیں گزارنا پڑا، ایک لمبے عرصے کے سفر کے تجربے میں سے انہیں گزرنا پڑا۔ اور وہاں پر خداوند کیا سکھانا چاہتا تھا کہ وہ ایماندار ہوتے ہوئے خداوند کے وعدوں کے لیے انتظار کر سکے۔ ہماری زندگی میں بھی خداوند بڑی بڑی برکات دینا چاہتا ہے، اور یاد رکھیں اگر ہم ابراہیم کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح، حنا کی طرح، کلام مقدس کے دیگر ایمانداروں کی طرح اگر ہم بڑی بڑی برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ انتظار اپنی زندگیوں میں پیدا کیے بغیر ہم وہ برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ نئے عہد نامے کے ایماندار ہوتے ہوئے آج میں اور آپ سب لوگ، ہمارا مسیحی ایمان اس وقت مکمل ہوتا جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ دوبارہ اس دنیا میں آئے گا۔ یسوع کی دوسری آمد پر ہم نئے عہد نامے کے لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم یسوع کی دوسری آمد پر ایمان نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان نامکمل، ادھورا، کلام مقدس کے مطابق۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عبادت میں جب ہم رسولوں کے عقیدے کے الفاظ میں اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو اپنے ایمان کے اظہار میں جب ہم یسوع کے بارے میں، خدا کے بیٹے کے بارے میں ہم جن باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم دہراتے ہیں، تو ہم اس عقیدے میں کہتے ہیں اپنے ایمان کے بارے میں، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا
اور خدا قادر مطلق باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے. پھر آگے ہم کیا کہتے ہیں, ہمارا کیا ایمان ہے, جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا. یسوع دوبارہ اس دنیا میں آئے گا, ہم ایمان رکھتے ہیں. یسوع کی دوسری آمد پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اور اگر ہم یسوع کی دوسری آمد پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم انتظار کر رہے ہیں, اور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. انتظار کے بغیر ہم یسوع کی دوسری آمد پر ایمان نہیں رکھ سکتے. بہت سارے لوگوں کا انتظار نہ کرنے کی وجہ سے ایمان کمزور پڑ جاتا. اور یہاں پر میں حوالہ دینا چاہتا ہوں, جب پولس رسول فلپی کی کلیسیا کو لکھتا ہے, فلپیوں 3 باب اس کی 20 آیت, یہاں پر اسی ایمان کا اظہار کرتا ہے یسوع کی دوسری آمد پر. کہتا ہے مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے, اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہے. کہتا ہے کہ یسوع آئے گا, ہمارا منجی آئے گا, اور ہم اس کے آنے کے انتظار میں ہیں. اگر میں اور آپ یسوع کی دوسری آمد پر ایمان رکھتے ہیں تو اپنے مقررہ وقت پر آئے گا. میں اور آپ نہیں جانتے وہ کب آئے گا, کون سی گھڑی, کون سا دن, کون سا سال ہوگا. کلام مقدس ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم جان سکیں. خداوند اچانک آئے گا, اور انتظار کے بغیر, اگر انتظار کرنے کے جذبات, فیلنگز ہماری زندگیوں میں نہیں پایا جاتا تو شاید ہم ایمان میں کمزور پڑ جائیں. آج بہت سارے لوگ اسی وجہ سے ایمان میں کمزور پڑ گئے, انتظار نہ کرنے کی وجہ سے, کہ یسوع نے تو کہا کہ میں جلد آؤں گا, جلد آنے والا ہوں, وہ کیوں آج تک نہیں آیا. خدا ہماری زندگیوں میں انتظار دیکھنا چاہتا ہے. خدا ہماری زندگیوں میں انتظار پیدا کرنا چاہتا ہے. انتظار جیسا رویہ دیکھنا چاہتا, اور ایسا انتظار جس میں ایمان کی مضبوطی ہو. میں اور آپ نئے عہد کے لوگ ہوتے ہوئے اگر ہم یسوع کی دوسری آمد پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے ہمیں اس کی آمد کے لیے انتظار کرنا ہے اور کرنا پڑے گا. کلام مقدس میں جب ہم متی کی انجیل اس کا 24واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے 10 گواہیوں کی تمثیل کیوں کہی کہ ہمیں نہ صرف دلہا کا انتظار کرنا ہے بلکہ تیاری کے ساتھ, ایمان کے ساتھ ہمیں دلہا کا انتظار کرنا ہے. وہ 5 کماریاں جو ایماندار تھیں, جو تیاری کے ساتھ اور مضبوط ایمان کے ساتھ کہ یسوع یا دلہا کسی بھی وقت آ سکتا ہے, وہی خدا کی بادشاہی میں شامل ہوئے. میں اور آپ ایمان کے بغیر, انتظار کے بغیر ہم خدا کی بادشاہی میں شامل نہیں ہو سکتے. جب یسوع کی دوسری آمد ہوگی تو خدا کی بادشاہی میں بھی وہی شامل ہوں گے جنہوں نے یسوع کی دوسری آمد کا انتظار کیا, اور صرف انتظار نہیں کیا بلکہ ایمان میں مضبوط رہے. ان کے انتظار میں ایمان پایا جاتا, اور زندہ ایمان کے ساتھ, مضبوط ایمان کے ساتھ جو انتظار کریں گے وہی خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے. نئے عہد نامے کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں ضرور جو ہے ہمیں ایمان کے ساتھ یسوع کی دوسری آمد کا ہمیں انتظار کرنا ہے, اور یسوع کی دوسری آمد پر ہمیں ایمان بھی رکھنا ہے. اور آخری بات کہ نہ صرف خداوند ہماری زندگیوں میں انتظار دیکھنا چاہتا ہے یا انتظار کے بغیر ہم ایماندار مکمل نہیں ہوتے, بلکہ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند بھی انتظار کرتا ہے. اور جب خداوند انتظار کرتا ہے تو یہاں پر میں خاص بات جو میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہے کہ خداوند کس کا انتظار کرتا ہے.
खुदावन गुनाहगारों का इंतजार करता है। बहुत दफा हम जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उन्होंने हमारे घर आना है या मुलाकात का उन्होंने वक्त दिया है, अगरचे हम लोगों से बेहद मोहब्बत और प्यार करते, हम उनके आने की बड़ी तैयारी करते हैं, लेकिन अगर हमें उनका इंतजार करना पड़ता है तो हमें उनका इंतजार बहुत बुरा लगता है। अगरचे हम उनसे मोहब्बत करते, अगरचे वो भी हमसे मोहब्बत करते, वो हमें बड़े अजीज हैं, लेकिन उनका भी इंतजार करना हमें अच्छा नहीं लगता। बहुत दफा हम इंतजार की वजह से उकता जाते, बहुत दफा इंतजार की वजह से हम बदकलामी भी करते हैं या फिर हमारे रिश्तों में दरार भी आ जाती है। ऐसी बातें, क्योंकि इंतजार हमारी जिंदगियों में गुस्सा पैदा करता है, नाराजगी पैदा करता है। लेकिन खुदावन किसका इंतजार करता है? खुदावन गुनाहगारों का, वो लोग जो गुमराह हो चुके हैं, जो खुदावन से दूर जा चुके हैं, खुदावन उनका इंतजार करता है। खुदावन के इंतजार में मोहब्बत, खुदावन के इंतजार में प्यार, खुदावन के इंतजार में वफादारी और खुदावन के इंतजार में कुर्बानी का जज्बा हम देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई किसी गुनाहगार के लिए जो उसे छोड़ चुका है, खुदावन से जुदा हो चुका है, खुदावन से दूर जा चुका है, खुदावन उसका इंतजार करता है। जब हम अंजीली बयानात में हम मुशर्रफ बेटे की तमसील पढ़ते हैं, तो मुशर्रफ बेटा जो बाप को छोड़कर दूसरे दूर दराज के मुल्क में चला गया और जब सब कुछ अपना उसने बादशाही में उड़ा दिया, जो कुछ भी उसके साथ हुआ, जब वो दोबारा अपने बाप के घर आने का, वापस आने का फैसला लेता है, तो उस कहानी में, उस तमसील में जो खूबसूरत बात है, जब वो अपने बाप के घर वापस आता है तो वहां पर उसे दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ता, वहां पर उसे बेल नहीं देना पड़ती, इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि हम देखते हैं कि उसका बाप, कलाम मुकद्दस कहता है कि उसका इंतजार कर रहा था, वो घर के बाहर ही खड़ा था। अगरचे हम खुदावंद को नाराज कर देते, बहुत दफा हम अपनी जिंदगियों में खुदावंद से दूर चले जाते हैं, खुदावंद को छोड़ देते हैं, लेकिन खुदावंद हम गुनाहगारों का, हताकारों का, कमजोरों का इंतजार करता है। ये तफसील क्यों बयान की गई? मुशर्रफ बेटे का बाप हमारे आसमानी बाप को जाहिर करता है, और हमारा आसमानी बाप जो है, जब हम गुमराह हो चुके होते हैं, खुदावंद को छोड़कर हम दीगर रास्तों पर, दुनियावी रास्तों पर हम जा चुके होते हैं, फिर भी हमारा आसमानी बाप हमारा इंतजार करता है। हमें कितनी खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अगरचे हम इस लायक नहीं है, लिहाजा अगरचे हम गुनहगार हैं, हमारी जिंदगियों में खताएं, बदी, गुनाह पाया जाता, लेकिन हमारा आसमानी बाप हम गुनाहगारों का इंतजार करता है। जिस तरह मुशर्रफ बेटे का बाप बाहर खड़ा था, और जब मुशर्रफ बेटा आया, उसे आवाज देना नहीं पड़ी, बाप को ढूंढना नहीं पड़ा। उसकी क्या वजह थी कि उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। हमारा आसमानी बाप, हमारा खुदावंद दुनिया के तमाम गुनाहगारों का इंतजार करता। खुदावंद सबकी तौबा चाहता है, खुदावंद चाहता है कि सबको हमेशा की जिंदगी दे, अपनी बादशाही में शामिल करे। मैंने आज के सरमन में यह कहा कि बहुत सारे लोग वो ये कहते हैं कि यीशु ने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, तो क्यों यीशु आज तक दोबारा इस दुनिया में नहीं आया? याद रखें कि जब हम पतरस रसूल का दूसरा अहद, उसका तीसरा बाब, उसकी नामी आयत पढ़ते हैं, क्यों यीशु की दूसरी आमद आज तक नहीं हुई, उसका जवाब मैं यहां पर देना चाहता हूं। लिखा है, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता। खुदावंद के कामों में देर नहीं पाई जाती। अगर खुदावंद आज तक नहीं आया, क्यों नहीं आया? खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बास लोग समझते हैं। आगे वजह बयान की है, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। यहां पर तहम्मुल करने का मतलब कि खुदावंद इंतजार करता है, खुदावंद सब्र करता है,
خداوند کے صبر، تحمل یا انتظار کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند انتظار کر رہا ہے، کیوں میرا اور آپ کا نجات دہندہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آیا؟ اگرچہ اس نے فرمایا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، کلام ہمیں جواب دیتا ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے دنیا کے ان تمام لوگوں کا جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو خداوند سے دور چلے جا چکے ہیں، جن کا انجام ہلاکت ہے۔ خداوند انہیں ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے، اور خداوند تحمل کر کے، انتظار کر کے، خداوند صبر کر کے جو ہے خداوند ابھی بیٹھا ہے، وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ رہا۔ ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خداوند اگرچہ ہم اس لائق نہیں ٹھہرتے، ہمارے کام، ہماری باتیں اس لائق نہیں، لیکن خداوند جو کل کائنات کا خالق اور مالک، جس کے پاس قدرت اور قوت ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ہمارا انتظار کرتا ہے، ہمارے بارے میں تحمل کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تاکہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے اور ہم خداوند کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ آج کے اس پیغام میں میں آخری حوالہ جو ہے میں یہاں پر دوں گا، چونکہ کلام مقدس میں سے آج کا عنوان ہے کہ انتظار کرنا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 30واں باب، اس کی 18ویں آیت، اس آیت میں خداوند انتظار کرتا ہے۔ اس آیت میں یہ بھی لکھا ہے، اور خداوند کے لوگوں کو بھی انتظار کرنا چاہیے، یہ بھی اس آیت میں لکھا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 30واں باب، اس کی 18ویں آیت، کلام میں لکھا ہے، تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا۔ خداوند ہم پر مہربانی کرنے کے لیے، ہم پر رحم کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ انتظار کرے گا، اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا۔ آگے ایمانداروں کی بات ہے، پہلے خداوند کی بات ہے، اب ایمانداروں کی بات ہے۔ آگے لکھا ہے، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے، مبارک ہے وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ خداوند بھی انتظار کرتا ہے، اور خداوند کے لوگوں کو بھی انتظار کرنا چاہیے۔ اگر آج میں اور آپ، اگر ہم اپنی دعائیہ زندگی کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ دعا کے بغیر ہماری دعائیہ زندگی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ کلام مقدس کا سائلنٹ پیریڈ، خاموشی کا دور جو ہے، وہ ہمیں انتظار کرنا سکھاتا ہے۔ نئے نامے کے لوگ ہوتے ہوئے ہم جب یسوع کی دوسری آمد پر ایمان رکھتے ہیں، انتظار کیے بغیر ہمارا ایمان مضبوط نہیں رہ سکتا یسوع کی دوسری آمد پر۔ یسوع کے دوبارہ آنے پر اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر انتظار کرنے کا رویہ جو ہے ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ اور کلام مقدس میں جس طرح ابراہیم نے، حنا نے، ایوب نے، بنی اسرائیل نے جب وہ مصر سے نکلے، خدا ان سے بڑی بڑی برکات لی، لیکن انتظار کرنے کے بعد، اسی طرح اگر آج میں اور آپ بھی خداوند سے بڑی برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ پھر خداوند بھی انتظار کرتا ہے، اور خداوند اپنے لوگوں سے بھی توقع کرتا ہے کہ ہم انتظار کرنے والے ہوں۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلے سے ہمیں بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شامل ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت
آپ سے لے کے ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ ہوتی رہے. آمین.